سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رضا شاف اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اسپیشل پوڈ کاسٹ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں، جناب فیاض الحسن چوہان صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ٹائم کم ہے، تشنگی زیادہ ہے۔ سر سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا، مذاکراتی عمل چل رہا تھا، ایک پولیٹیکلی آپ کو پتہ ہے سیاسی وزاداری میں یا سیاسی معاملات میں تاخیر بھی ہوتی ہے، کن پٹی پہ ترک کے معاملات چلتے نہیں ہیں کہ تو ابھی اگلا اجلاس ہونا تھا مذاکراتی کمیٹی کا، جو کہ غالباً 28 جنوری کو طلب کیا گیا، تو اس میں حکومت نے بتانا تھا ان کے جو مطالبات تھے ریٹرن انہوں نے دیے تو اس کو رسپونڈ کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے مذاکراتی عمل ختم کر دیا، انہوں نے ہم ختم کر رہے ہیں مذاکرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر بانی تحریک انصاف نے بہت بڑی اپنی طرف سے شارپنس، کننگنس، عیاری، مکاری، چلاکی، سمجھداری دکھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے تک کا جو ٹائم پیریڈ تھا، 1 مہینہ 26 نومبر کے بعد، اس کو یوز کرنے کے لیے اور اس کو اس انداز سے یوٹیلائز کرنے کے لیے کہ حکومت اور ریاست ان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز کے کیس کا فیصلہ نہ کرے اور میں انہیں مذاکرات کی جناب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھوں، اپنی طرف سے انہوں نے یہ چلاکی کی کہ میرا فیصلہ نہ ہو پائے اور میں مذاکرات کے جناب اس لارے کے اندر رکھ کے ریاست کو، ریاستی اداروں کو اور عدالت کو اور حکومت کو میں یہ وقت گزار لوں۔ اس وقت تک ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد پھر ظاہری سی بات ہے یہ اس کو اپنا ابو جی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے، مطلب ہے ان کا بڑا مشہور و معروف بیان بھی جب 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہوا تو رات کو بڑا وائرل ہوا۔ کسی نے پوچھا کہ ہاں جی آپ کا اس پہ کیا تبصرہ ہے بانی تحریک انصاف سے؟ ان کا میں نے اپنے سارے معاملات ڈونلڈ ٹرمپ پہ چھوڑ دیے۔ مطلب ہے کہ بر صغیر کے اندر ہر مسلمان، حتیٰ کہ ہر مذہب کا بندہ، حتیٰ کہ یورپ اور امریکہ کے بھی جو ہے نا وہ غیر مذہبی قسم کے لوگ، وہ بھی جب کوئی برے وقت کے اندر ہوتے ہیں تو ان سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ ہاں جی اب آپ کا کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پلاننگ ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، گاڈ پہ چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے اپنا معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ چھوڑ دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے ابو بنایا ہوا تھا اور انہوں نے 1 مہینہ اپنی طرف سے کل کیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے 3 دن پہلے جناب فیصلہ آ گیا۔ اب انہیں پتا تھا کہ ان مذاکرات کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہانہ کیا بنایا؟ صاحبزادہ حامد رضا کے گھر میں اور اس کے جناب مدرسے پہ چھاپا۔ اب یہ کتنی بڑی منافقت ہے علی بھائی، آپ اوپنلی بیان دے رہے ہیں اور آپ کی پوری ٹیم کہ اگر مجھے سزا ہو گئی یا بانی تحریک انصاف کو سزا ہو گئی، برسٹر گوہر اور تمام لیڈرشپ پہ کہتی ہے عمر ایوب، تب بھی ہمارے مذاکرات جاری رہیں گے۔ بیان ان کا چلتا ہے کہ بشرا بی بی کو دوبارہ جیل ہو گئی تب بھی ہم مذاکرات جاری رکھیں گے۔ بشرا بی بی کو جیل ہو جانا اتنا بڑی بات نہیں ہے جتنا حامد رضا کے گھر پہ چھاپا مارنا اس کی مدرسے پہ۔ منافقت کی انتہا دیکھیں، یہ پوری قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ آپ کے جو لیڈر ہے جس کو نام نہاد کو آپ امت مسلمہ کا عظیم قائد بنا کے اپنے سر پہ جناب اس کا ٹوکرا اٹھا کے اس کے تقدس کا اور پاؤں پہ گھنگرو باندھ کے کلٹ کے اب صبح دوپہر شام ناچنے لگے ہوئے ہیں، اس کو سزا ہونا جو ہے وہ بڑی بات نہیں ہے۔ حامد رضا کی جناب مدرسے کے اوپر پولیس کا چھاپا بہت بڑی بات ہے۔ یار کیوں لوگوں کو جناب، پھر وہی میں اکثر ایک فکرہ کہتا ہوں، کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ آپ نے اپنا مقصد حاصل کرنا تھا، آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف تک 1.5 مہینہ انگیج کرنا تھا، آپ نے انگیج کر لیا، اور اب بہانہ بنا کے، اب چھوٹی سی آخری بات اس ایشو پہ، 25 دن آپ نے لگائے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے پہ، 25 دن۔ پھر آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش ہونے کے بعد 7 دن دیے حکومت کو کہ اب آپ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیں، جو 29 تاریخ کو پورا ہوتا ہے۔ آپ کس طریقے سے جو ہے نا ابھی 5 دن پہلے جو ہے نا وہ بیک آؤٹ کر گئے، آپ کی طرف سے یہ کہا گیا جی کہ جواب نہیں آیا۔ وہ عقل کے اندھو، میرا بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، عقل کے اندھو سمجھ کے لولو دانش کے لنگڑو، تم ساروں کو بے وقوف سمجھتے ہو۔ 29 تاریخ نے حلف اٹھایا، اور بھائی 29 تاریخ تک جناب تو بھی 7 دن ہوتے تھے تو ذرا صبر کر لیتے۔ اب آخری چیز اس ایشو کے اوپر سب سے اہم، انہوں نے کیوں بیک آؤٹ کیا؟
علی بھائی ان کے لیے حالات وہ بن گئے ہیں اگوں چک تے پچھوں لت، آگے کھائی پیچھے کھڈا۔ اب حکومت کی طرف سے چارٹر آف ڈیمانڈ جو آنا تھا نا، اس میں ایک سکھ ہونی تھی کہ بھائی جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، چلو یار جوڈیشل کمیشن کے TORs طے کرو، ٹرمز آف ریفرنسز۔ اچھا جی TOR میں انہوں نے پہلا کہنا تھا ہاں جی اپنی لسٹ دو سیاسی قائدین کی، کنوں رہا کرنا ہے، اپنے کارکنان کی لسٹ دو۔ یہ لسٹ دیتے جناب 100 150 200 400 500 800 بندوں کی۔ جب وہ لسٹ آ جاتی تو جناب سارے کا سارا معاملہ پوری دنیا کے سامنے آ جاتا کہ یہ الو کے پٹھے تو پچھلے 1.25 سال سے اور 1.5 سال سے یہ بیانیاں بنانے لگے ہوئے ہیں کہ تحریک انصاف کا اور بانی تحریک انصاف کا 9 مئی سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ تمہارے مامے چاچے تائے پھوپھڑ وہاں پہ چرخا کاٹنے گئے تھے جو تم اپنے ہاتھوں سے کاغذ پر لکھ کے دے رہے ہو کہ یہ بندہ رہا کرو۔ تو یہ بندے جو پکڑے گئے ہیں موقع سے جناح ہاؤس پہ، آپ کے جناب GHQ پہ، آپ کے فیصل آباد ISI کے دفتر پہ، آپ کے اسلام آباد جناب فیض آباد کے جناب ISI کے دفتر سے، فلاں چھاونی سے، تو یہ وہاں پہ کیا چرخا کاٹنے گئے تھے، چھوارے لینے گئے تھے؟ جہاں انہوں نے پھنس جانا تھا اور پھر حکومت نے بھائی جان اس لسٹ کے اوپر ان کو ننگا کر کے رکھ دینا تھا پوری دنیا کے سامنے۔ تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے انہوں نے بہانہ کیا صاحبزادہ حامد رضا کا اور پتلی گلی سے فرار ہو گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا وہ اس کے ساتھ ایک طرف یہ بہانہ کیا، دوسری طرف یہ بھی کہا جناب آج کمیشن بنا دیں، آج مذاکرہ دوبارہ شروع کر لیتے ہیں۔ آج منسٹر گوریا بات کر رہے تھے، مطلب بالکل ڈفرینٹ ایک جو ہے نا وہ ان کے معاملات۔ اچھا اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی جیل سے، وہ شیر افضل مروت صاحب کل عمران خان صاحب کو ملنے گئے، تو اب وہ تو بڑے بیچارے بڑی امیدیں لے کے گئے تھے، کچھ ان کے معاملات تھے، بڑی چیزیں اکٹھی کر کے لے کے گئے تھے۔ عمران خان صاحب نے ان کو ایک تو ملے نہیں، دوسرا جیل انتظامیہ کو کہا کہ اے میرا وکیل نہیں ہے گا، انہوں آئندہ تو اندر نہ آن دینا، میرے نہ ملاقات کرنا نہ آوے۔ میری آج آزاد ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے پوری پاکستانی قوم کو گواہ بنا کے شیر افضل مروت کو ایک مشورہ ہے۔ شیر افضل مروت عمر میں بھی مجھ سے کوئی 2-4 سال چھوٹا ہی ہوگا، اور سیاست میں اور تجربے میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے بہت چھوٹا ہے۔ میں اس کو ایک ایڈوائز دوں گا کہ اگر تمہارے اندر اب رتی برابر بھی غیرت ہے نا، غیرت انسانی غیرت، یہ قوم و نسلوں کا کوئی نہیں ہوتا، ہر قوم نسل برادری کے اندر غیرت مند بھی ہوتے ہیں، بغیرت بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ نہیں کہوں گا اگر تو پنجابی ہے، اگر تو پٹھان ہے، اگر تو بلوچی ہے تو فلاں، ناٹ ایٹ آل، یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ اگر تم ایک غیرت مند انسان ہو نا تو اب تم یہ نقدہ کوکا کے اوپر ناچنا چھوڑ دو۔ اس کے بعد او بھائی جان بات یہ ہے، اس پارٹی کے اندر کوئی بندہ بھی عزت اور وقار کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ نہ سیاست کر سکتا ہے، نہ سینہ تان کے اپنی انسانی وقار اور انسانی اوصاف کے اوپر رہ سکتا ہے۔ ذلیل، رسوا، بے شرم، بے حیا ہو کے آپ سروائیو کر سکتے ہیں جیسے یہ سارے کر رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا علی ظفر کی پریس کانفرنس دیکھ کے، میں حیران ہو جاتا ہوں برسٹر گوہر کی جناب بانی تحریک انصاف کی اخلاقی اور مالی اور سیاسی کرپشنز کا دفاع کرتے ہوئے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں عمر ایوب کو بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی تمام غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں، بلنڈرز کے اوپر اس کو دفاع کرتے ہوئے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ہر روز کی بانی تحریک انصاف کی اور بشرا بی بی کی چولوں کو، تو وہ چولے مارتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے لوگوں کو، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر ڈیسنسی کے ساتھ گریسفلی کوئی ایک نیوٹرل بات کرے گا، اس کی ٹکے آنے کی عزت نہیں رہتی، جو عمر ایوب اور برسٹر گوہر 20 دفعہ گالیاں کھا چکے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر۔ میری اب شیر افضل مروت سے گزارش ہے کہ اب گوروں کی نہ کالوں کی دنیا ہے دل والوں کی۔ یہ میرا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، گانا تو انڈین ہے لیکن میں اکثر اپنی پالیٹکس کے اندر، یوتھ پالیٹکس، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے اب تک کہتا ہوں کہ دنیا جو ہے نا دل والوں کی، اور دل عاشقی مشوقی والا نہیں، دل جگرے والا، جو اپنے ملک، اپنی قوم، اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے، اپنی عوام کے لیے جگرا دکھائے۔ تو میری شیر افضل مروت صاحب سے گزارش ہے کہ اب دل دکھاؤ، اب جگرا دکھاؤ، اور جوتے کی نوک پہ جناب اس ساری سچویشن کو رکھ کے آپ آؤ۔ باقی عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، شہرت جناب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
وقت آتا ہے سدا ایک جیسا نہیں رہتا ہے. ایسے ہی لوگ کہتے تھے مجھے نا ان کے جو سیاست.pk کے جو کتورے ہیں انہوں نے ایک شو میں مجھے کہا او جی اب آپ شوز میں نہیں آتے, اب آپ کا تذکرہ نہیں ہوتا, اب آپ کا ہیڈ لائنز میں تذکرہ نہیں ہوتا. او خدا کے بندو, معاشرت اور سیاست کے اندر کبھی کے دن کبھی کی راتیں, اور انسان وہی ہوتا ہے جو ڈیسنسی کے ساتھ بدلتے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو مولڈ کرتا ہے. تم کہتے تھے سنتے نہیں ہو, تو آج اللہ پاک کے کرم سے پوری پاکستانی قوم آزاد ڈیجیٹل سے لے کے اور سولو پروگرام میں کرتا ہوں ٹاک شوز کے اندر, چاہے مہینے میں ایک کروں یا ہفتے میں ایک کروں, اپنی شان کے ساتھ اپنی گفتگو کرتا ہوں اور لوگ سنتے ہیں. آج اسی آزاد ڈیجیٹل کا 2 لاکھ سبسکرائبر, وہ جناب ہمارا یہ موقف, ہماری یہ آئیڈیالوجی پوری عزت احترام اور وقار کے ساتھ سنتا ہے. تو میری شیر افضل مروت سے گزارش ہے, یہ نقدہ کوکا اب ڈکلائن پہ ہے, اب زوال پہ ہے. اب اس کی پاپولرٹی کے اینگل سے گھبراؤ نہ, تمہاری اپنی کچھ خصوصیات ہیں, کھل کھلا کے آؤ. گوروں کی نہ کالوں کی دنیا ہے دل والوں کی, اور اپنا دل اور جگہ دکھا کر ریاست اور پاکستان کی خاطر اپنا کردار ادا کرو. اچھا فیاض بھائی, ایک اور اسی طرح کی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ پتہ نہیں کون رہتا کون ہے اس میں, یہ تو اب آپ مجھے بتائیں گے. مشال یوسفزئی جو ہیں وہ ترجمان تھی بشرا بی بی کی, اور مسرت چیمہ ابھی دوبارہ انٹر ہوئی ہیں پارٹی میں, دوبارہ ایکٹیو ہوئی ہیں. اب ان دونوں میں ایک ٹسل چل رہی ہے. مشال یوسفزئی کہتی ہیں میں بشرا بی بی کی ترجمان ہوں, مسرت چیمہ نے آ کے باہر اعلان کیا جیل کے کہ میں بشرا بی بی کی ترجمان ہوں, مجھے نومینیٹ کیا گیا ہے, اور ان میں اچھی خاصی ٹسل چل رہی ہے اس وقت, اور سوشل میڈیا پہ بڑھائی ہے, اور وہ میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر بھی یہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لگے ہوئے ہیں. چل پہلی بات تو یہ ہے, اپنا تھوکا چاٹے بندہ ہے. یہ جو خاتون جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, جس کا پنجاب سے تعلق ہے, اسے کو اپنے میاں کے ساتھ بیٹھ کے تم نے اس وقت پارٹی چھوڑی, تو یار اتنی تو غیرت رکھو نا یار. میرا فواد چودھری سے بھی یہی اختلاف ہے. فواد چودھری صاحب آپ نے پارٹی چھوڑ دی, ٹھیک ہے, چھوڑنے کے بعد آپ نے ایک نئی 20 دفعہ اس کا اظہار بھی کیا. اب تم دوبارہ پبلک کے حوالے سے یہ چیزیں دیکھ کے کہ ہاں جی پبلک میں دوبارہ سے جی واہ واہ ہلا شیری اور پاپولرٹی کا جو جناب ستو ہے وہ دوبارہ پی کے تم جناب اپنا نام بناؤ. نہیں یار نہیں. جو مرد ہوتا ہے نا, مرد, وہ جب ایک موقف اختیار کر لیتا ہے نا تو وہ اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے, چاہے دنیا ساری کہے کہ تمہارا موقف غلط ہے. مرد وہ ہوتا ہے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان نے پوری زندگی ایک موقف پہ رہنا ہوتا ہے. انسان وقت کے ساتھ ساتھ 100 چیزیں اس کی سوشلی, پولیٹیکلی, اکنامکلی, خانگی, اندرونی, بیرونی, ہر حوالے سے اس کا موقف, اس کا پوائنٹ آف ویو چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن جب وہ کسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ ایک ہی موقف پہ کھڑا ہوتا ہے. وہ ایک وقت میں 4 5 گوٹیاں نہیں کھیل رہا ہوتا, وہ 2 کشتیوں میں سوار نہیں ہوتا. تو جس خاتون کا نام لیا نا پنجاب کے حوالے سے, پہلے تو مجھے اس کے متعلق تذکرہ کرتے ہوئے بھی جو ہے نا مجھے شرم آتی ہے کہ یار تمہاری ویڈیو موجود ہے, تمہاری پریس کانفرنس موجود ہے, تم اب یہاں پہ کیا لینے آئی ہو. لیکن اب جب آئی گئی ہو تو پھر وہ پنجابی دا محاورہ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا ہوتا ہے. اب آپ ان کی جناب حوالے سے اگر ہم سے پوچھیں گے, میں بہت کچھ جانتا ہوں, پارٹی کے اندر رہا ہوں. یہ دوسری والی جو ہے اس کی تو میں جمعہ 2 دن کی پیداوار ہے یہ پچھلے 1.5 سال میں پارٹی کے اندر, کے پی کے والی. باقی کا جو ہے نا اللہ ہی مالک ہے. تو چھوڑیں ان کو لڑنے دیں, ابھی سارے لڑیں گے. ابھی آپ صبر کر لیں, ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے اب ہوتا ہے کیا. ابھی آپ ڈونلڈ ٹرمپ والا معاملہ, اس کے اوپر بھی میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں. ہم نے اسی آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے یہ بتایا تھا کہ محمد بن سلمان ہز ایکسیلنسی نے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا ہے. آپ بے غم رہیں. کسی قیدی نمبر 420 اور کسی نقدہ کوکا کی تحریک پہ ناچنے والی سیاسی فتنہ خوارج کو ہم پاکستان کو ڈی سٹیبلائز نہیں کرنے دیں گے. جہاں تک بات امریکہ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے وہ میں جانوں اور میرا کام جانے. اسی محمد بن سلیمان سے پہلا ٹیلی فونک رابطہ حلف اٹھانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر کیا ہے تو محمد بن سلیمان سے کیا ہے, حلف اٹھانے کے بعد. جی. اور اسی محمد بن سلیمان اور چینی صدر سے منتخب ہونے کے بعد 6 نومبر کو جو پہلا رابطہ اگر کسی 2 سربراہان مملکت سے کیا تھا تو ان میں ایک محمد بن سلیمان تھے. اسی محمد بن سلیمان سے ڈونلڈ ٹرمپ یہ توقع کر رہا ہے کہ پہلی دفعہ بنا تھا تو میں نے پہلا دورہ سعودی عرب کا کیا تھا, حالانکہ روایت یہ ہے کہ برطانیہ کا کیا جاتا ہے امریکی پریزیڈنٹ کی طرف سے نو منتخب.
حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے پہلا کیا سعودی عرب کا پہلا بیان دیا آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ میری خواہش ہے میں دوبارہ پہلا دورہ سعودی عرب کا کروں، لیکن پچھلی دفعہ $450 ارب کی انویسٹمنٹ کی تھی سعودی عرب نے، میری خواہش ہے کہ وہ $600 ارب کی امریکہ میں انویسٹمنٹ کرے۔ اور دوسری طرف محمد بن سلیمان نے حامی بھی بھر لی ہز ایکسیلنسی نے۔ اب جو ملک امریکہ کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور اس ملک کا جو سارا کرتا دھرتا محمد بن سلیمان ہز ایکسیلنسی، کہ جو قیدی نمبر 420 سے نفرت کرتا ہے اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی منافتوں کی وجہ سے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اس کے لاؤبالی پن کی وجہ سے، اس کے چھوٹے پن کی وجہ سے، اس کے گھٹیا پن کی وجہ سے، وہ محمد بن سلیمان پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز ہونے دیں گے؟ تو بھائی صورتحال اب بڑی کلیئر ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی ان کو کسی قسم سے کوئی کمک، کوئی مدد نہیں آئے گی، نہ انشاءاللہ آنی ہے۔ تو اب یہ جو لگے ہوئے ہیں نا اس کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، یہ جو لڑکیاں اور یہ عورتیں اور یہ جتنے لوگ ہیں، یہ آہستہ 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 آپ دیکھیے گا یہ جھاگ کی طرح انشاءاللہ جو ہے نا سارے بیٹھتے چلے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے فیض بھائی، آخری سوال ہے، ابھی آپ نے جو تمام باتیں کی ہیں نا پی ٹی آئی سے متعلق اور یہ سارا معاملہ، یہ ویسے تو سوشل میڈیا پہ لوگ پوچھتے ہیں، ڈیفینیٹلی جو لوگ آپ کو سنتے ہیں ان کا سوال تو ہے، جائز سوال ہے، میرا بھی یہ سوال سمجھ لیں کہ جب آپ پاکستان تحریک انصاف میں تھے یہ ساری چیزیں آپ کو اس وقت نظر نہیں آتی تھی؟ اچھا یہ نا علی بھائی، ایک کمنٹس میں نا ہر پوڈ کاسٹ کے نیچے 5 6 7 8 10 بندوں نے یہ کمنٹ کیا ہوتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو وہ اپنے 8-9 ٹویٹس دیے اور سوشل میڈیا پوسٹ دیے ہیں جو اس وقت چل رہی ہوں گی جناب پیرلل، میرے جتنے یہ 2 لاکھ سبسکرائبر اور اس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو میرا پوڈ کاسٹ ہمارا دیکھتے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پہلے تو 16 سال بانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 420 اسی ٹریک پہ تھے جس ٹریک پہ ہمارا دماغ اور ہمارا ذہن تھا، پرو فوج، پرو ریاست، پرو کہ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج کے اوپر ساری چیزیں چلتی تھیں۔ اس وقت تو ایشو کوئی نہیں تھا۔ اصل ایشو مارچ 2022 سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی تک ہے نا، میرا تو ٹائم پیریڈ وہ تھا۔ میرے اس ٹائم پیریڈ کی 20 ٹویٹس اور سوشل میڈیا کی پوسٹ میں سے یہ 8 گواہ ہیں، کوئی اگست کے مہینے کی ہے، کوئی اپریل 2022 کی ہے، کوئی اگست 2022 کی ہے، کوئی اپریل 2023 کی ہے، 9 مئی سے 1 مہینہ پہلے کی۔ صبح جناب آپ کا بانی تحریک انصاف فوج کے خلاف غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے، ڈرٹی ہیری، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، میر جعفر، میر صادق، جانور، نیوٹرل۔ اسی دن 2 بجے پریس کانفرنس کر رہا ہوں میں لاہور اور راولپنڈی کے اندر، اور ٹویٹ کر رہا ہوں میں فوج کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، کرنل لئیک ہو گئے، بریگیڈیئر فلاح ہو گئے، جنرل سرفراز ہو گئے، ان کا طیارہ شہید ہوتا ہے۔ اور ایک اس میں سے پوسٹ میری فیس بک کی ہے جو ابھی چل رہی ہے، یہ ہے مارچ 2022 کی، ابھی تازہ آپ کی حکومت جانے والی تھی اور تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی تھی۔ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے بانی تحریک انصاف کی اپروول سے ایک آرمی چیف کے خلاف بڑی نیگیٹو کمپین سٹارٹ کی۔ میں نے اس کے اوپر پوری ایک لمبی چوڑی پوسٹ کی اس وقت کہ جب ہائپ پہ تھی، مارچ کے اینڈ کی بات ہے، نفرت جناب بانی تحریک انصاف کی اور پی ٹی آئی کی فوج کے خلاف، کیونکہ عدم اعتماد ہونے والی تھی بس کامیاب 10 اپریل کو۔ اس وقت میں نے پوسٹ کی، جناب آپ کا ترجمان پنجاب حکومت، پی ٹی آئی کا اہم ترین ممبر، لیڈر، منسٹر، میں نے پوسٹ کی کہ آرمی چیف ایسے ہی نہیں بنتا کوئی بندہ۔ میں نے سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے کپتان سے لے کے کرنل سے لے کے بریگیڈیئر سے لے کے جنرل تک جو قربانیاں ایک آرمی افسر دیتا ہے اور ایک آرمی چیف دیتا ہے، میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ، وہ چل رہی ہے اس وقت پوسٹ۔ تو جناب والا ہم تو اس 14 مہینوں میں بھی فوج کی اور اپنی ریاست کی جنگ لڑتے رہے ہیں، تبھی تو مجھے کھٹے لائن ان 14 مہینوں میں لگایا گیا، تبھی تو شہباز گل کی طرح کے قطورے میرے اوپر چھوڑے گئے، تبھی تو جناب زمان پارک اور جناب بنی گالا کے دروازے میرے پہ بند تھے، تبھی تو جناب آپ مجھے جناب چودھری پرویز لائی صاحب کی کابینہ میں شامل نہیں کرنے دیا گیا جناب بشرا بی بی اور بانی تحریک انصاف نے مل کے۔ تو آج میں ان تمام دوستوں کو یہ اپنے ٹویٹس گواہ کے طور پہ اور پوسٹ گواہ کے طور پہ اس ٹائم پیریڈ کے مارچ 2022 سے لے کے مئی 2023 تک کے وہ میں نے آج پیش کر دی ہے۔ خدا کا واسطہ آپ یہ کمنٹ کرنا چھوڑ دیں، یہ چیز کلیئر رکھیں، ہم اس وقت بھی اسی ٹریک پہ تھے،
پہلے ہاں جب تک وہ ہمیں سمجھاتا تھا ریاست اچھی چیز، فوج اچھی چیز، ISI اچھی چیز، اپنے ملک سے محبت کرو، اپنے ملک کی فوج سے محبت کرو، تو ٹھیک تھا. آخری ایک 14 مہینے اس نے ڈنڈی ماری، اس 14 مہینوں میں ہم نے اپنا فرض ادا کیا اس پہ. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے چوہان صاحب کا وہ جو آپ کا موسٹ اویٹڈ سوال تھا نا، اس کا جواب آج آپ کو مل گیا. آپ کو نیا سوال ڈھونڈے لیکن لوجیکل ڈھونڈیں تاکہ وہ پھر اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ چوہان صاحب سے پوچھیں. تو ہمیں اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.